جنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ایک پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ صحابہ سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہم میں سے کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور اٹھے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ مضبوط پیٹ کو باندھنے سے بھوک بار بار نہیں لگتی تھی، ورنہ پیٹ خالی رہے، کھلا رہے تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ شدید انداز میں ٹائٹ پتھروں کو رکھ کر کے پیٹ پر باندھ لیتے عرب کہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں دو پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر باندھتے تھے، ورنہ آپ لوگ یہ ہمیشہ سنتے آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا، کیا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا؟ یہ اس لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، پیٹ ٹائٹ بندھا رہے گا۔ حضور اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں یہ پتھر کی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ اپنے ہاتھ میں کدال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا تو ایک آگ جیسی روشنی نکلی۔ حضور پاک نے الحمدللہ کہا، پھر دوبارہ اٹھا کر اس پر مارا، پھر ایک روشنی نکلی، الحمدللہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو چنگاری تو نکلی، صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر کی چٹان ریت کی طرح پھٹ کر کے ختم ہو چکی تھی۔ اب صحابہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی، پہلی مار ماری اس پر، تو میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو ملک یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ تیسری مرتبہ ضرب میں نے لگائی تو ایران، عراق، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خندق کھودتے وقت ہی یہ بشارت دے رہے تھے کہ اسلام وہاں تک جا چکا ہے، یمن فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا۔ یہ دور عمر فاروق میں جو فتح ہوا الحمدللہ آج تک اسلام کے دائرے میں ہی موجود ہے۔ حضور نے اس وقت فتح کی بشارت دی تھی۔ اب اس کے بعد یہ بھوک کا ماحول، یہ فاقہ کشی، اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار، یعنی صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے، حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی صدقہ کرتا۔ اور صحابہ اکرام اس پر جواباً عرض یہ کرتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ساری نعمتوں کا شکر ایک جگہ اپنے حبیب کا پڑوسی بنایا، یہ شکر اور ہے۔ اس وقت یہ صحابہ حضور کا جواب دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور پھر مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا گھر وہاں قریب میں تھا۔ اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیگم گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ مجھے حضور کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کچھ جو ہے، تھوڑا سا جو ہے، ایک سا، جس کو آپ یہاں یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو 2 کلو کے آس پاس کا۔ حضرت جابر نے کہا اس کو جلدی سے پیس لو، اس کا آٹا بنا لو، اور ہمارے گھر میں بکری کا پلا ہوا ایک بچہ ہے، میں ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بناتا ہوں، تم کھانا بنا لو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آتا ہوں۔ بیگم نے کہا یاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کو لانا، اس لیے کہ خندق میں اس وقت صحابہ اکرام تقریباً 550 کی تعداد میں خندق کھود رہے ہیں اور سب بھوکے ہیں۔ حضرت جابر کی بیگم کہتی ہیں کہیں رسوا مت کرنا مجھے سب کے سامنے کے کھانے کے لیے۔ حضرت جابر نے کہا تم فکر مت کرو، اور وہ جو کا پیس کر آٹا بنائی اور روٹیاں تیار کرتی ہیں، آٹا گوندھ کر کے رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کان میں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام اپنے گھر پر تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ تشریف لائیں، ابو بکر و عمر اور کوئی ساتھ میں ہوں، آپ تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ گھر، میں جب تک نہ آؤں نہ ہانڈی اتارنا نہ روٹی بنانا۔ اور اس کے بعد متوجہ ہوئے جو صحابہ خندق کھود رہے تھے،
اور سب کو اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ 550 صحابہ سب کدال اور پھاوڑے نیچے رکھے اور حضور کے پیچھے چل پڑے۔ 1 کلو گیہوں اور اتنی بڑی جماعت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت جابر کے گھر آ رہے تھے، ان کی خاتون دیکھتی ہیں پردے میں اور چیخ مار کر کہتی ہیں جابر تم نے مجھے رسوا کر دیا، اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے میرے گھر۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی رفیق حیات سے کہتے ہیں میری بیگم، اے خاتون تو فکر کس بات کی کر رہی ہے؟ جن کو ہم نے دعوت کے لیے بلایا ہے وہی ہمارا سارا انتظام بھی کریں گے۔ ہمارے گھر اپنا کھانا کون سا ہے؟ جو ملتا ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جابر کے گھر گوندھا ہوا آٹا رکھا تھا، اس میں اپنا لعاب پاک لگایا، اور جو ہانڈی چڑی ہوئی تھی گوشت کی اس میں حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا، اور اس کے بعد آپ تشریف رکھیں۔ اور اس وقت گھر میں بیٹھنے کی جو جگہ تھی 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، خود دسترخوان پر بیٹھے۔ اب کہا کہ اب ہانڈی سے سالن نکالو، روٹیاں دیتی جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم روٹیاں پروستے تھے اور ہانڈی سے سالن نکالتے تھے، 10 صحابہ کھاتے گئے۔ اس دن شام تک صحابہ کی تعداد 1000 کو پہنچ گئی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور شام جب ہو گئی، حضرت جابر کہتے ہیں ابھی میرے گھر میں روٹیاں بھی بچی ہوئی تھیں اور وہ ہانڈی ابھی بھی سالن سے جوش مار رہی تھی، جو کہ تو موجود تھی۔ یہ برکت بلکہ یہ معجزہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں صلاح۔ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کو دیکھا ہے، لیکن جب وہ کسی کو کھلانے پر آئے تو 1 کلو گیہوں میں پوری قوم کو بھی کھلا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف عطا کیا ہے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہم نے خندق کے موقع پر دیکھا۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا میری اماں نے ہمارے ابا کے لیے کچھ ناشتے کی کھجوریں بھیجی ہیں، اتنی کھجوریں گھر میں مل گئی تھیں، ہمارے والد آپ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کھجوریں۔ اپنی چادر نکالی اور بچھا دیا اور کھجوریں اس پر ڈال دیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی ایک مٹھی بھر جو کھجوریں لائی تھی، اب صحابہ سے کہا کہ آؤ ان میں سے کھجوریں کھا لو۔ اس وقت تقریباً 1100 صحابہ نے کھجوریں اس میں سے کھائی ہیں، ایک مٹھی بھر کھجوروں سے۔ یہ بھی معجزہ جنگ خندق کے موقع پر پیش آیا۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اگر تمہاری عقل میں آئے تو حضور کا معجزہ کیسے ہوگا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام آدمی کی عقل میں نہ آئے، عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، یہ معجزات۔ اب اس کے بعد جنگ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ خندق کھودی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تقریباً 2000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ سے نکلے۔ کس وقت کہ مکہ کے کفار و مشرکین، قریش اور خیبر سے یہودی اور بنو غطفان، یہ بڑے بڑے قبیلے، سب کی سب جماعتیں مل کر مدینے پر جب چڑھائی کے لیے وہ نکلے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب یہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا تھا مدینہ کی طرف تو دھول اڑتی ہوئی اتنی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کی آوازیں، ان کے چیخ و پکار، ان کے جھنڈے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہیبت آ گئی۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو حلق تک آ گئے تھے، بلغت القلوب الحناجر، اور تم کیا کیا گمان کرنے لگ گئے کہ کیا ہوگا، اتنی بڑی فوج آئی ہے۔ اب وہ خندق کے اس پار آ کر رک گئی۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر جب جبل صلاح، ایک پہاڑی ہے مدینے کے باہر، پہاڑی ان کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھا، صحابہ کو لے کر صف آرا ہو گئے۔ اس وقت ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اہل ایمان جنہوں نے دیکھا اس بھاری برکم فوج کو
تو وہ پکار اٹھے صحابہ، تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا، لیکن اس وقت جو جماعت میں منافقین بھی آئے تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہم کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ تو جو منافقین تھے صفوں میں صحابہ کے، وہ بھاگ کر کے چلے گئے، جبکہ ان کے کسی کے گھر کھلے نہیں تھے۔ طریقہ کار یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو بچوں کو مدینے میں کچھ قلعوں میں بند کروا دیا تھا، اور اس پر صحابہ کرام کو پہرے داری کے لیے لگا دیا تھا۔ کئی صحابہ کو مدینے کے الگ الگ انداز پر مورچہ قائم کر کے حضور نے مدینے کی حفاظت پر بھی لگایا تھا، اور اپنا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت میں اور انصار کی جماعت میں دو صحابہ کو حضور نے سپہ سالار بنایا، علم دیا، جھنڈا دیا۔ یہ صحابہ اکرام آئے تھے، جنگ تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور دشمنوں کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود رکھی ہے، آمنا سامنا ہونا مشکل ہے، آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے کفار پھیل گئے، اور مدینے کے اطراف 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں حالت ایسی تھی کہ نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر صحابہ کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا۔ سخت ٹھنڈیوں کے دن ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ جمے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مجھے ایک روایت یہ ملی، رات کا وقت ہوتا تو ادھر گانے باجے، رقص، سرور، اور وہاں کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو کبھی گائے بکریاں، اور اس کے کھانے کی لذت کی خوشبوئیں کفار و مشرکین کے خیموں سے آتی۔ 10,000 کا مجمع ہے، خوب کھا رہے ہیں، خوب ان کے ہاں کباب ہیں، بوٹیاں ہیں۔ جب وہاں سے کھانے کی بو آتی تھی، ادھر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کھانوں کی خوشبو نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابہ کا کیا ایمان تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ادھر نہ ہوتے۔ اے میرے آقا، ہم تو آپ کے صرف چہرے مبارکہ سے اپنی بھوک بجھا لیتے ہیں، جب شدت کی بھوک لگتی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کو 1 مہینے تک آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت تیزی سے ہلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد مدد آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ ہم یہاں گھر سے اٹھے مدد آ جانی چاہیے۔ ارے تم پہلے تو میدان میں کھڑے تو رہو، اور اس کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ صحابہ ایسے ہلا دیے گئے تھے کہ تیروں کی بارش ادھر سے کفار کرتے تھے، اور ادھر صحابہ ڈھال سے بچاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت خالد بن ولید انہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے خندق میں، اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے خیمے تک آ گئے تھے، اور وہ جوان آدمی، اور جب حملہ کرتے تھے تو کسی کی دیکھتے نہیں تھے۔ لیکن اس وقت حضرت سعد ابن ابی عبادہ، انصار صحابہ میں سے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایسے بپھر کر کے نکلے تھے خیمہ رسول کی طرف کہ اس وقت خالد بن ولید بھی سعد ابن عبادہ کی تاب نہ لا سکے، اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت سعد ابن ابی عبادہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس قدر خون خار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظروں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔